صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اخبرنا مالک حدثنا الزہری عن ابن السباق ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا معشر المسلمین ھذا یوم جعلہ اللہ تعالی عیدا للمسلمین فاغتسلوا ومن کان عنده طیب فلا یضرہ ان یمس منہ وعلیکم بالسواک۔ خبر دی ہمیں امام مالک نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی زہری نے، وہ روایت کرتے ہیں ابن السباق سے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، اس دن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید بنایا، لہٰذا غسل کرو، اور جس کے پاس خوشبو ہو تو اسے خوشبو لگانا نقصان نہیں دے گا، اور تم پر مسواک لازم ہے۔ فاغتسلوا، تو تم غسل کرو۔ یہاں پر جو امر ہے وہ ندب کے لیے ہے اور استحباب کے لیے ہے، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جمعہ اور عیدین کے دن خوشبو لگانا مستحب ہے، اور اسی طرح مسواک کرنا بھی۔ اگلی حدیث دیکھو، اخبرنا مالک اخبرنی المقبوری عن ابی ہریرہ انہ قال غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم کغسل الجنابہ۔ ہمیں خبر دی امام مالک نے، انہوں نے کہا مجھے خبر دی مقبوری نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے کہ بے شک انہوں نے کہا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ پر واجب ہے، غسل جنابت کی مانند۔ اخبرنی المقبوری، امام مالک کہتے ہیں ہمیں خبر دی مقبوری نے۔ مقبوری ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ مقبوری اور مقبرہ اس کا معنی ہے قبرستان، اور ان کی سکونت قبرستان کے قریب تھی، اس وجہ سے انہیں مقبوری کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کیا فرمایا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ پر غسل جنابت کی طرح واجب ہے۔ تو جب کا غسل الجنابت کا لفظ ہے تو اب یہاں پر اگر وہ تعویل کی جائے جو ہم اس سے پہلے ایک حدیث میں کر چکے کہ واجب یہاں پر اصطلاحی معنی میں نہیں ہے، تو یہ تعویل ضعیف ہوگی، اس لیے یہاں ہم ایسی کوئی تعویل نہیں کریں گے، اور کہیں گے جیسا کہ شارحین نے لکھا ہے، سمجھ میں آیا نا، کہ حضرت ابو ہریرہ اور اسی طرح ایک دو اور صحابہ اور کچھ تابعین بھی جمعہ کے دن غسل کے وجوب کے قائل تھے، جیسا کہ ظاہریہ اور اہل ظواہر کہتے ہیں کہ جمعہ کا غسل واجب ہے۔ تو کچھ صحابہ اور تابعین کی جانب بھی، سمجھ میں آیا نا، یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ ان کے نزدیک جمعہ کا غسل واجب تھا اور وہ غسل جمعہ کے وجوب کے قائل تھے۔ تو ہم کہیں گے یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جو غسل جمعہ کے وجوب کے قائل ہیں، یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے، سمجھ میں آیا نا، یہ ہم پر حجت نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں بیشتر احادیث ہیں جن کی دلالت عدم وجوب پر ہے، سمجھ میں آیا نا۔
ان تمام احادیث کے ہوتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ کے اس قول کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ یہ ان کا اپنا اجتہاد، سمجھ میں ہے نا۔ اگلی حدیث دیکھو، اخبرنا مالک اخبرنی نافع ان ابن عمر کان لا یروح الی الجمعۃ الا اغتسل۔ ہمیں خبر دی امام مالک نے، انہوں نے کہا مجھے خبر دی نافع نے کہ بے شک ابن عمر جمعہ کے لیے نہیں جاتے مگر غسل کرتے، یعنی بغیر غسل کیے وہ جمعہ کی نماز کے لیے نہیں جاتے تھے، تو اس سے وجوب ثابت نہیں ہوگا، سمجھ میں آیا نا۔ اس حدیث سے وجوب پر استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا مسنون ہے، سمجھ میں آیا نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جمعہ کے لیے غسل کر کے ہی جایا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی اقتداء میں حضرت ابن عمر کا بھی معمول تھا کہ وہ بغیر غسل کیے جمعہ کے لیے نہیں جاتے تھے۔ اخبرنا مالک اخبرنی الزہری عن سالم بن عبد اللہ عن ابیہ ان رجلا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد یوم الجمعہ وعمر بن الخطاب یخطب الناس فقال ای ساعة هذه فقال الرجل انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على ان توضأت ثم اقبلت قال عمر والوضوء ايضا وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل۔ ہمیں خبر دی امام مالک نے، انہوں نے کہا مجھے خبر دی زہری نے، وہ روایت کرتے ہیں سالم بن عبداللہ سے، وہ اپنے والد سے۔ یہ سالم بن عبداللہ اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ تھے، محدث تو تھے ہی، بہت بڑے فقیہ بھی تھے، مدینہ کے فقہائے سبعہ میں ان کا شمار ہے۔ سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے کہ بے شک ایک مرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے مسجد میں جمعہ کے دن داخل ہوا، اس وقت جب حضرت عمر بن خطاب لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے۔ وعمر بن الخطاب یخطب الناس، یہاں پر واو حالیہ ہے اور یہ جملہ حال ہے۔ مسجد میں داخل ہوئے جمعہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص، وعمر بن الخطاب یخطب الناس، اس وقت جب حضرت عمر بن خطاب لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا ایو ساعۃ ھذہ، یہ کون سا وقت ہے؟ یعنی حضرت عمر نے فرمایا یہ کون سا وقت ہے؟ اس کے ذریعے اس آنے والے کی توبیخ فرمائی اور ان پر زجر کیا کہ اتنی تاخیر سے آ رہے ہیں، یہ کون سا وقت ہے آنے کا؟ فقال الرجل، تو اس مرد نے کہا انقلبت من السوق، میں بازار سے واپس ہوا، فسمعت النداء، تو میں نے اذان سنی، فما زدت علی ان توضأت ثم اقبلت، تو میں نے وضو کرنے پر کچھ اضافہ نہیں کیا اور حاضر ہو گیا، تو میں نے فقط وضو کیا، فما زدت علی ان توضأت، تو میں نے فقط وضو کیا، ثم اقبلت، پھر حاضر ہو گئے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا والوضوء ایضا، فقط وضو، وقد علمت، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کا حکم دیتے تھے۔ والوضوء ایضا، اس کی تقدیر عبارت یہ ہے توضأت الوضوء فقط، ایضا توضأت الوضوء
فقط ایزن، یعنی آپ نے فقط وضو کیا، آپ نے فقط وضو کیا، فقط وضو مطلب یہ ہے کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ تاخیر سے آیا، بلکہ آپ نے فضیلت کو بھی فوت کر دیا، فضیلت کو بھی آپ نے فوت کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کا حکم دیتے تھے جمعہ کے دن، اور آپ بغیر غسل کیے حاضر ہو گئے، آپ نے فقط وضو پر اکتفا کر لیا۔ تو صرف یہی نہیں کہ آپ مسجد میں تاخیر سے آئے جمعہ کے لیے، بلکہ آپ نے فضیلت کو بھی فوت کر دیا غسل نہ کر کے۔ ایزن، ایزن وہی دوسری خرابی ہے نا کی جانب اشارہ ہے، سمجھ میں ہے نا۔ نیز کیا مطلب، یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو ہے تاخیر سے آئے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی ہے، ایزن یہ بھی ہے کہ آپ نے فقط وضو پر اکتفا کر لیا۔ تو والوضوء ایزن کی تقدیر کیا ہے، توضأت الوضوء ایزن، سمجھ میں آنا۔ اور اس کو مرفوع بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کو مبتدا مان لیا جائے اور اس کی خبر محذوف مان لی جائے، یعنی والوضوء یقتصر علیہ ایزن، سمجھ میں آنا۔ یا والوضوء اقتصرت علیہ ایزن، تو یہ مفعول مطلق کی بنیاد پر منصوب اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اور مبتدا مان لیا جائے اور اس کی خبر محذوف مان لی جائے، ہے نا۔ تو مبتدا ہونے کی بنیاد پر اس کو مرفوع پڑھا جائے، یہ بھی جائز ہے۔ اس کی دونوں تقدیریں بتائی گئی ہیں، سمجھ میں آنا، اور مفہوم جو ہے وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ تو دیکھیے اس حدیث سے وہ لوگ جو جمعہ کے دن غسل کے وجوب کے قائل ہیں استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ آنے والے کون تھے، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے، جیسا کہ موطا کے دوسرے نسخوں میں نام بھی مذکور ہے۔ وہ آنے والے صحابی جو تاخیر سے مسجد میں آئے تھے وہ کون تھے، حضرت عثمان غنی تھے۔ اور تاخیر سے آنے پر، سمجھ میں آنا، اور وضو پر اکتفا کرنے پر، ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی توبیخ فرمائی اور ان پر زجر فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غسل کرنا جمعہ کے دن، سمجھ میں آنا، یہ واجب ہے، یہ کیا ہے، واجب ہے۔ مگر ہماری جانب سے یہ جواب دیا جائے گا کہ آپ کا یہ استدلال صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اگر غسل واجب ہوتا تو حضرت عمر ان کو واپس کر دیتے مسجد سے، اور لوٹ کر جا کر غسل کر کے حاضر ہونے کا حکم دیتے۔ انہوں نے زجر تو فرمایا لیکن انہیں واپس ہو کر غسل کرنے کا حکم نہیں دیا، انہیں مسجد سے واپس نہیں کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غسل جمعہ واجب نہیں بلکہ مسنون ہے، سمجھ میں آنا۔ قال محمد الغسل افضل یوم الجمعۃ ولیس بواجب وفی ھذا آثار کثیرہ۔ امام محمد نے فرمایا جمعہ کے دن غسل کرنا افضل ہے، یعنی باعث فضیلت ہے، اور یہ واجب نہیں ہے، اور اس سلسلے میں بہت سی احادیث ہیں۔ غسل جمعہ کے متعلق چند احادیث کو ذکر کرنے کے بعد امام محمد اپنا موقف واضح کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یوم جمعہ کا غسل ہمارے نزدیک باعث فضیلت ہے، سمجھ میں آنا، باعث فضیلت ہے اور واجب نہیں ہے۔ اور عدم وجوب پر ہمارے پاس بہت سی روایتیں ہیں، چنانچہ اب اس کے بعد آخر کتاب تک جتنی روایتیں ذکر کریں گے امام محمد، جتنی احادیث ذکر کریں گے وہ سب عدم وجوب پر دلیل ہوں گی، سمجھ میں آنا۔ اب تک جو احادیث ذکر کیے ہیں آپ نے دیکھ لیا کہ وہ لوگ جو وجوب کے قائل ہیں ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں،
لیکن اب جتنی احادیث ذکر کریں گے ان سب سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ غسل جمعہ واجب نہیں ہے بلکہ وہ باعث فضیلت ہے، یعنی جیسا ہم کہتے ہیں، سمجھ میں آیا نا کہ مسنون۔ افضل کا لفظ جو ہے نا یہ استحباب اور استنان، مستحب اور سنت دونوں کو شامل ہوتا ہے ان کی تعبیر میں، سمجھ میں آیا نا۔ تو ان کے نزدیک اور ہمارے ائمہ احناف کے نزدیک غسل جمعہ کیا ہے؟ مسنون ہے، اور اسی طریقے سے ہے نا تمام ائمہ کے نزدیک۔ البتہ امام احمد کی جانب ایک روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ امام احمد کی ایک روایت میں غسل جمعہ واجب ہے، سمجھ میں آیا نا، ایک روایت کے مطابق ان کے نزدیک غسل جمعہ واجب ہے۔ بہرحال عام امت کے نزدیک اور عام ائمہ کے نزدیک، سمجھ میں آیا نا، غسل جمعہ باعث فضیلت ہے، واجب نہیں ہے، جیسا کہ احناف کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے۔ من جملہ ان کے ایک حدیث اور پڑھتا ہوں، ہے نا، قال محمد، امام محمد نے فرمایا، اخبرنا الربیع بن صبیح، ہمیں خبر دی ربیع بن صبیح نے، عن سعید الرقاشی، وہ روایت کرتے ہیں سعید رقاشی سے، عن انس بن مالک وعن الحسن البصری، وہ روایت کرتے ہیں انس بن مالک اور حسن بصری سے، کلاہما یرفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کے قول کے طور پر، انہ قال، کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من توضأ یوم الجمعۃ فبہا ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن وضو کیا تو اچھا ہے اور اچھا کیا، اور جس نے غسل کیا تو غسل کرنا افضل ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ غسل باعث فضیلت ہے، افضل ہے، واجب نہیں ہے، چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ وہ مسنون ہے۔ من توضأ یوم الجمعۃ فبہا، فبہا کی تقدیر ہے فبالسنت اخذ یا فبالرخصت اخذ، سمجھ میں آیا نا، تو اس نے سنت پر عمل کیا اور رخصت پر عمل کیا، سمجھ میں آیا نا، اور جس نے غسل کیا تو اس نے فضیلت کا کام کیا، نہیں سمجھے؟ اگر فقط وضو کر کے جمعہ کے لیے حاضر ہوا تو سمجھ میں آیا نا، جو چیز واجب تھی وہ چیز حاصل ہو گئی، وجوب پر عمل ہو گیا، اور جو غسل کر کے آیا تو سمجھ میں آیا نا، اس نے فضیلت اور ثواب کا کام کیا۔ تو فبہا کی تقدیر ہے فبالسنت اخذ فبالرخصت اخذ، تو اس نے سنت پر عمل کیا اور اس نے رخصت پر عمل کیا، اور کہہ سکتے ہو، سمجھ میں آیا نا، کہ اس نے وجوب پر عمل کیا، ومن اغتسل فالغسل افضل، اور جس نے غسل کیا تو اس نے بہت اچھا کیا، سمجھ میں آیا نا، باعث فضیلت ہے غسل کرنا۔ ترجمہ یہ ہے، جس نے جمعہ کے دن وضو کیا فبہا ونعمت، تو یہ اچھا ہے اور اچھا کیا، ومن اغتسل فالغسل افضل، اور جس نے غسل کیا تو غسل کرنا افضل ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ غسل باعث فضیلت ہے، واجب نہیں ہے، سمجھ میں آیا نا، مسنون ہے، اور اسی طریقے سے بہت سی احادیث ذکر کر رہے ہیں، ہے نا، اس باب کے اختتام تک ان تمام احادیث سے یہ بات واضح اور ثابت ہوتی ہے کہ غسل کرنا واجب نہیں ہے بلکہ غسل کرنا مسنون ہے، جیسا کہ ہے نا